اتباع سنت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ اتباع سنت کی جس میں انسان کو مشکلات پیش آتے ہیں، معاشرہ اس میں مزاحمت کرتا ہے. یہ بات حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا ارشاد فرمودہ مضمون عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ سنت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سنت ہے جس کے اختیار کرنے میں ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ہم سے لڑائی کرتا ہے. مثلا داڑھی رکھنا، اس میں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پہلے تو گھر ہی سے شروع ہو جاتی. بیوی کہتی ہے ارے کیا بن رہے ہو بھائی، آپ تو بڑے اچھے لگ رہے تھے، اب تو عجیب و غریب شکل نظر آ رہی. اس کے بعد دفتر گیا تو وہاں بھی لڑائی شروع ہو گئی. دوستوں میں بھی جہاں دیکھو خو ملا سیٹی لگنی شروع ہو گئی. تو ایسی سنت میں کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے، یعنی قلب میں ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی جائے. آہستہ آہستہ بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھا جائے. فوراً ایسی سنتیں جس کی رکھنے کی یا کرنے کی ابھی ہمت نہ ہو، اس کے لیے مایوس اور ناامید نہ ہونا چاہیے. اللہ والوں کے پاس اور دینی مجالس اور بزرگان دین کی صحبت اور ان کے غلاموں کی اور خادموں کی صحبت میں آنا جانا رکھا جائے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی قلب میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ پھر گناہ جو ہے یہ چھوٹ جائیں گے، چھوڑنا نہیں پڑے گا. ایک تو چھوڑنا پڑے گا، معلوم ہوا بڑی مصیبت ہے. ایک یہ ہے کہ خود بخود چھوٹ جائیں گے. کیوں صاحب چھوٹ جائیں گے؟ گناہ چھوٹ جائیں گے یہ مزیدار ہے یا چھوڑنا پڑے گا اس میں مشکل ہے؟ چھوڑنا پڑے گا میں تو کچھ مصیبت نظر آتی کہ نہیں ہوئی؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا. بعض لوگوں نے کہا صاحب میں تو اس لیے اللہ والوں کے پاس نہیں جاتا کہ وہاں جا کر گناہ چھوڑنے پڑیں گے جس کا ہمیں مزہ آ رہا ہے. وی سی آر چھوڑنی پڑے گی، ٹی وی چھوڑنا پڑے گا، اور بری نظر سے غیروں کو غیر نامناسب جگہ ڈالنی کا وہ لطف ختم ہو جائے گا. پریشان رہنا چاہتا ہے یہ شخص، معلوم ہوتا ہے. پریشان میں بھی پری کا لفظ موجود ہے. دیکھ لو جو پریوں کے پیچھے چلتے ہیں، پریشان میں پری ہے یا نہیں بھائی بتاؤ؟ یہ پری تم کو پریشان کر ڈالیں گی، سمجھ گئے؟ دیکھو لغت میں بھی ہدایت موجود ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری زبانوں میں بھی ہدایت موجود ہے. اس کا نام ہی پری رکھ دیا کیونکہ آگے شان ہے. تمہاری شان میں پری جوڑ دے، مثبت ہوئی پلس. آپ کی شان میں پری کی پلس مثبت لگی، پریشانی آ گئی، پریشان. کیوں اپنی شان کو وہاں ملایا؟ اپنی شان لے کے بھاگو ان سے دور رہو تو پریشانی نہیں رہے گی. سمجھا؟ خیر، تو ایسے اعمال کے لیے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے، یعنی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، چھوڑنا پڑے گا نہیں، مصیبت سے نہیں. اور تاجر کا یہ خاص مقولہ ہے کہ دیکھو گاہک کا اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. جس تاجر سے آپ پوچھ لیجیے، بزنس مین اس مقولے کو دن میں کئی بار استعمال کرتا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں سودا جلدی بھیج دو، میری دکان کا میل نہیں رہا. کیونکہ گاہک کا اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. لیکن اس ظالم کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ گاہک کا تو خیال کر رہا ہے اور سودا منگا کے اپنی دکان کا میل تاکہ گاہک واپس نہ جائے، لیکن اس کی زبان سے یہ لفظ جو نکلتا ہے کہ گاہک کا اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، تو موت کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نماز روزوں کو کیوں نہیں قضا ادا کرتا؟ پرانے قضا جو بقایا ہے، معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے. ارے بھائی قضاء عمری ایک ایک کی قضا کرو. مثلا 18 سال کی عمر سے نماز شروع کی اور 15 سال میں فرض ہوئی، یہ 3 سال کی قضا کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ ایک وقت کی ایک وقت میں ادا کرو، فجر کی فجر میں، ظہر کی ظہر میں. اور اگر کسی کو ہر وقت میں مشکل ہے چلو ایک دن کے ایک وقت میں کہیں چپے سے کر لو، مگر چھپا کے کرو. سمجھ گئے؟ اور اگر مسجد میں قضا ادا کرنی ہے تو پھر وطر میں ہاتھ مت اٹھاؤ دعائے قنوت میں، کیونکہ قضاء عمری میں وطر کی قضا بھی ضروری ہے، وہ بھی واجب ہے. 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور وطر کی بھی قضا اس عشاء کی پڑھنی پڑے گی. لیکن وطر میں جو دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب تنہائی میں چھپ کے پڑھو تو ہاتھ اٹھا لو، لیکن جب مجمع میں ہو، مسجد میں قضاء عمری ادا کر رہا ہے ایک شخص، تو ہاتھ نہ اٹھاؤ ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ اس کے ذمہ قضا ہے. اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں معاشرہ مزاحمت کرتا ہے. ہاں قصہ یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ گناہ چھوڑنا پڑے گا اور مجھے گناہ کی عادت پڑی ہوئی. تو مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا
کہ بزرگان دین اور اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، پڑتا نہیں ہے۔ اور اس کی ایک مثال دی کہ ایک شخص رشوت لے کر آ رہا ہے بندر روڈ سے کسی سرکاری دفتر سے 50,000 رشوت لے کر بھاگا جا رہا ہے، اور رہتا کہاں ہے؟ نیو کراچی میں رہتا ہے، یا ناظم آباد میں رہتا ہے، یا لالو کھیت میں رہتا ہے، تین ہٹی کے پاس یا لسویلا کے پاس اس کا ایک دوست موٹر سائیکل سے دوڑا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو DIG آ رہے ہیں پولیس کا دستہ لیے ہوئے جیپ کار پر، اور تمہارے یہ نوٹ جو ہے 50,000 جو رشوت کے ہیں یہ تم کو پھنسانے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے اوپر اس کے دستخط ہیں جس نے تم کو رشوت دیا ہے، اور یہ سب معاملہ طے ہو چکا ہے، گرفتاری کے لیے پولیس آ رہی ہے اور وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو وہ اس نے دیکھا ادھر ادھر، موٹر سائیکل سے 50,000 لے کے رشوت جا رہا تھا، بولیے چھوڑ سکتا تھا اتنی بڑی رقم چھوڑ سکتا تھا، لیکن کان میں ایک ایسی خبر آئی کہ DIG صاحب میں پولیس کی گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے اس 50 اور اس پر دستخط ہیں نوٹوں پر، لہٰذا اس نے KMC کے کٹروں کو غور سے دیکھا اور دعا کی کہ اے خدا آج کوئی کھلا ہوا ڈھکن چوری شدہ مل جائے جس میں گٹر میں ڈھکن نہ ہو، تو میں اس چرانے والے کو بھی کچھ دعا دوں گا۔ جو گٹر کا ڈھکن کھلا دیکھا 6-7 فٹ گہرا، جلدی سے 50,000 کے نوٹ اس میں ڈال دیا اور خود بھاگ گیا۔ یہ نوٹ اس کو چھوڑنا پڑا یا خود بخود چھوٹ گیا؟ اس چھوڑنے میں اس کو کچھ مصیبت اٹھانی پڑی؟ بتاؤ بھائی۔ یا وہ نوٹوں کو چھوڑ کر یہ خوش ہوا، کتنی خوشی ہوئی اس کو۔ یہ مثال مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہم نے دیا کہ دیکھو یہ 50,000 کے نوٹ اس کو چھوڑنے نہیں پڑے، مصیبت نہیں آئی، بلکہ چھوڑ کر خوش ہو گیا۔ اس کو یہ خوشی محسوس ہوئی کہ جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی لاکھوں پائے، آدھا لاکھ تو گیا لاکھوں پا گئے، یعنی بے عزتی سے بچ گئے، ڈنڈے مار پولیس کے اس سے بچ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے DIG والی جو کان میں بات آتی ہے پولیس کے ڈنڈے، تو خدا تعالیٰ کے جہنم کی آگ پر یقین آ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان محشر اور جہنم کا نقشہ آنکھوں دیکھا حال معراج کا، اس پر ایمان بننے لگتا ہے، آہستہ آہستہ موت کا یقین آنے لگتا ہے کہ ایک دن مر کے جانا ہے، کرنسی اور ٹرانسفر ہونا ہے، ملک بدلے گا، آپ کی کرنسیاں فیل ہو جائیں گی، آپ کی بڑائی بس زمین کے اوپر تک ہے۔ کوئی شخص اپنے کو بڑا نہ سمجھے، یہ مکانوں سے، کارخانوں سے، دولت سے یا لوگوں کے سلام کرنے سے، یہ اس عزت سے اپنے کو بڑا مت سمجھو، اس لیے کہ جب ملک بدل جائے گا تو کرنسی بدل جائے گی، پھر آپ کی عزت وہاں کی کرنسی سے لگے گی۔ یہ آپ کی ہیل پارک کی مسجد میں ایک بہت بڑے مل مالک خالد صاحب کہلاتے ہیں، ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ صاحب ہم لوگوں کو جب انتقال ہوتا ہے تو ہمارے کارخانوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا محلے میں، یہی کہتے ہیں صاحب سیٹھ صاحب نے مسجد میں اتنا پیسہ لگایا، وہ اتنے یتیموں کو پیسہ دیا، اتنی بیواؤں کو خدمت کرتے تھے، مساجد میں اتنا دیتے تھے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اللہ بخشے بڑے نوازی آدمی تھے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایک فیکٹری لاہور میں تھی، ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ، ایک لاہور میں ہے، ایک فیصلہ آباد میں ہے، ایک کراچی میں ہے، بڑے اچھے سیٹھ تھے صاحب، بڑا کاروبار تھا ان کا، اور بڑے زبردست انہوں نے فیکٹریاں قائم کی، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ سوال کیا انہوں نے مجھ سے؟ میں نے کہا اچھا، حالانکہ اس مسجد کے خطیب سے نہیں پوچھا انہوں نے، حسن ظن کی بنا پر مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا بھائی میرے سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی برکت سے ایک ہی جواب عطا فرمایا، وہ جواب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں اس عالم میں اس ملک میں آدمی رہتا ہے تو یہاں کی کرنسیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ اس کا انتقال ہو گیا، ملک بدل گیا، کرنسی بدل گئی، لہٰذا اب اس کرنسی کا ذکر ہوگا، اس کرنسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ جہاں اس نے اپنے زر مبادلہ فارن ایکسچینج دیا ہے آخرت کا، جو یتیموں کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، علماء کی، غریبوں کی، رشتہ دار میں بھی غریب جو ہے سب خدمت کیا، تو یہ اپنا اس وقت میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کتنی نماز پڑھی، تلاوت کرتے تھے یعنی۔ اسی لیے سید سلیمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، چاہے کمشنر ہو جاؤ یا جج، اپنے کو بڑا مت سمجھو، یا کتنے ہی مالدار ہو جاؤ، نفلیں بھی زیادہ پڑھ کے اپنے کو بڑا نہ سمجھو، زیادہ عبادت کر کے بھی اپنے کو بڑا نہ سمجھو، معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ ان کا شعر بڑا سادہ سا اکثر پڑھا کرتا ہوں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آنکھیں کھول لیجئے اب، اور ہماری بھی اللہ آنکھیں کھول دے، اپنی کوئی عزت نہ سمجھو دنیا میں، اللہ کے غلام کی عزت مالک کی عزت سے ہے،
لاکھوں غلام آپ کو سلام کرتے ہیں تو غلام کا ٹوٹل مجموعہ تو غلام ہے. کیا معلوم آپ کو کہ مالک کی نظر میں آپ کیا ہے؟ اس لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. سبحان اللہ، کیا ہے، واہ. اور اللہ کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا ایک ذرہ اگر مل جائے تو فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، اللہ کی محبت کا غم یہ انبیاء اور اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ اللہ ہے، سمجھے نہیں؟ سوزے غم پروانہ مگسرا نہ دہن، اللہ پروانوں کا سوز غم مکھیوں کو نہیں دیتا. مکھیوں کو تو بلغم ناک پیشاب پیخانے پر بیٹھنے کے سوا کچھ نصیب نہیں. پروانے کو سوز غم دیتا ہے جو شمع اور روشنی پر جلا جان دیتا ہے. اللہ کے نور پر جان دینے والے انبیاء کی جانیں ہیں اور اولیاء اللہ کی جانیں. تو کیا ہے، فرمایا کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الہ آباد میں مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک گھی بیچنے والے جاتے تھے. تو گھی کا اتنا ایمان بن گیا ان کا کہ ایک دن وہ گھی کے کنسٹر کو ترازو میں رکھا، اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، بس رکھ دیا. گاہک سے کہا کہ اب بعد نماز گھی بیچوں گا، اگر آپ کو منظور نہ ہو دوسری دکان سے خرید لیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہ ہو. میں اللہ کے بلانے پر، پریسیڈنٹ کے بلانے پر معمولی کوئی افسر رک نہیں سکتا ہے. میں تو اپنا غلام ہوں اللہ کا، اللہ نے بلایا ہے. اسی لیے حی علی الصلاۃ کا ترجمہ عربی گرامر کے لحاظ سے آپ کیا مولوی حضرات سے، اہل حضرات سے جب پوچھیں گے تو حیا مانے آؤ، یہ اسم فعل ہے، یعنی تعال، آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. لیکن یہ فقیر محمد اختر اس کا عاشقانہ ایک ترجمہ کرتا ہے. علماء کو وزد آ گیا الحمدللہ جہاں بھی یہ ترجمہ بیان کیا کہ حی علی الصلاۃ کے معنی یہ ہے آؤ نماز پر. تو لغت کا ترجمہ ہے، اللہ کی محبت اور عاشقانہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مؤذن اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ کے غلاموں جلدی سے وضو کر کے تیار ہو جاؤ، مالک اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. دوستو، اگر اپنی بندگی اور غلامی میں شبہ ہے تو بے شک تم چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن اگر یقین ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اپنی بندگی میں شبہ نہیں. جج اکبر الہ آبادی سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو خدا کے بارے میں شبہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں، کوئی میرا خدا بھی ہے یا نہیں. فرمایا اکبر الہ آبادی جج نے کہ جناب آپ کو کبھی اپنا بندہ ہونے میں بھی شبہ ہوا ہے؟ آپ کو اپنی بندگی میں یقین ہے آپ کسی کے بندے ہیں یا نہیں؟ پہلے یہ بتائیے، آپ بندہ ہیں یا خدا ہیں، کیا ہیں؟ بندہ ہونے میں آپ کو کبھی وسوسہ آتا ہے؟ کہنے لگے صاحب بندہ ہونے میں تو وسوسہ نہیں آتا، بندہ تو یقیناً ہوں، کیونکہ جب بندہ ہو تو تمہارا کوئی خدا ضرور ہے. ایسا جواب دیا، حالانکہ وہ ایم ایس سی اور کیا کیا تھے. مگر اکبر الہ آبادی تہجد گزار تھے، وہ تو مذاقیہ شعر کہہ دیتے تھے، مگر وہ کوئی پھکڑے آدمی نہیں تھے، بڑے عبادت گزار آدمی تھے. جب پہلی دفعہ پائپ لائن بچھی الہ آباد میں اور ٹائپ کی مشین لندن سے آئی پہلی دفعہ ہندوستان میں درآمد ہو کر، تو شعر کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. یہ خبر ہے. اور جب مسلمان بچوں نے ٹائی وائی لگا کر پتلون وغیرہ جھاڑا، اس پر ان کا شعر